اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے، ہمارا مجرم ہمارے سامنے آ جائے ہمیں غصہ آتا ہے، اور اللہ کا مجرم اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ طہارت عظیم وصف ہے، جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے نصف ایمان کا ہے۔ طہارت نصف ایمان ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام بھی فرمایا، صحابہ کی تربیت فرمائی، اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی، انہیں بڑی بشارتیں عطا فرمائیں، اور قرآن کریم میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں جنہوں نے پاکیزگی کا خاص اہتمام کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو قیامت کے دن غرم محجلین کہہ کر پکارا جائے گا۔ غرم محجلین کون ہے؟ جس کا منہ، ہاتھ اور پیر سفید ہوں۔ تو امت محمدیہ کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ کہا جائے گا وہ دیکھو چمکتے چہروں والی امت، چمکتے ہاتھ پاؤں والی امت۔ فرمایا یہ کہہ کر میری امت کو پکارا جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آثار وضو، یعنی وہ اعضاء جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنی سفیدی کو زیادہ کرو، اپنی سفیدی بڑھاؤ، یعنی چہرہ دھوتے ہوئے خاص اہتمام سے اس کو دھو لو، ہاتھوں کو، بازوؤں کو، پیروں کو اس اہتمام سے دھوو کہ جب تم دھوو گے تو چمک دمک بڑھ جائے گی۔ اس لیے فرمایا اپنی سفیدی کو تم زیادہ کرو۔ تو یہ تو چمک ہوگی نا، فوائد کیا کیا ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ گناہ دھل جاتے ہیں جو آنکھوں نے کیے ہوتے۔ آنکھوں کے بھی تو گناہ ہوتے ہیں نا، کچھ چیزیں وہ ہمارے روزمرہ کا حصہ بن جائے نا تو ہمیں فیل نہیں ہوتا۔ جو بھی چیز روٹین میں آ جائے نا ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ مثلا آنکھوں کا زنا، یہ ہماری روٹین کا حصہ بن گیا، یہاں تک کہ اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں فحاشی نہیں پسند کرتا، میں یہ بھی نہیں دیکھتا، میں وہ بھی نہیں دیکھتا، میں تو نیوز دیکھ رہا ہوں نا، تو اس میں بھی آنکھوں جو ہے وہ پاک نہیں رہتی۔ اب ایک خاتون حیا باختہ انداز میں آپ کے سامنے آ جائے تو نگاہیں پاک تو نہیں رہیں گی نا۔ پھر ہم کہتے ہیں یار وہ آنکھوں میں وہ رونا کیوں نہیں آتا، وہ آنسو کیوں نہیں آتے؟ بھئی کہاں سے آئیں گے؟ ہماری روٹین میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسی چیزیں رچ بس گئیں اور ایسی ہمیں عادت پڑ گئی کہ ہمیں فیل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چہرہ دھوتا ہے انسان تو آنکھوں کے گناہ جو ہے وہ پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں، اور جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا ہر گناہ دھل جاتا ہے جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہے، حتیٰ کہ وضو کرنے کے بعد وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو معافی والی احادیث ہوتی ہیں جن میں کچھ اعمال کے بدلے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ایک طرف یہ احادیث ہیں اور ایک طرف وہ احادیث ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معافی نہیں ہے جب تک بندہ توبہ نہ کرے، یا حضور نے فرمایا کہ معافی نہیں ہے جب تک جس کا حق مارا وہ معاف نہ کر دے. تو ان ساری احادیث کو جب تطبیق دیتے ہیں، ایک دوسرے کے مطابق بناتے ہیں، تو علماء نے پھر یہ اصول بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، وہ اس طرح کے اعمال سے معاف ہو جائیں گے. لیکن جو کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے توبہ بھی کرنی ہوگی، اور جس گناہ میں کسی بندے کا حق شامل ہے اس کے لیے اس سے بخشوانا بھی ہوگا. یہ مت خیال کریں کہ ہم دوسروں کے حقوق مار کر محض وضو کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش بڑی وسیع ہے، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، مگر قانون یہی ہے. حضور نے فرمایا جب تک صاحب حق معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ وضو کرو، اللہ تعالیٰ سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں یہ بھی تربیت فرمائی ہے کہ صبح اگر آپ اٹھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو پاکیزہ نہ سمجھیں. یہ تصور بھی حضور نے دیا. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب صبح تم میں سے کوئی بیدار ہو تو اپنا ہاتھ وضو کے برتن میں ڈائریکٹ نہ ڈالے. ہمارے ہاں تو اب نل لگ گئے نا، تو پہلے کیا ہوتا تھا، کسی برتن میں پانی ہوتا تھا تو وہاں سے پانی نکال کے ہاتھوں کے ذریعے سے پانی نکال کے وضو شروع کر دیا جاتا. مثلا چلو بھرا اور کلی کر لی، اور لب بھرا اور چہرے پہ ڈال لیا. تو فرمایا ایسے نہ کرو، تمہیں نہیں پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، نیند میں پتہ نہیں ہاتھ جسم کے کس حصہ کے ساتھ مس ہوتا رہا، اب ہاتھ پاک ہے یا ناپاک ہے. تو حضور نے فرمایا پہلے ہاتھوں کو پاک کرو پھر برتن میں ڈالو، کیونکہ ناپاک ہاتھ جب برتن میں ڈلے گا تو برتن کا پانی سارا ناپاک ہو جائے گا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی. اب ہم ہاتھ تو نہیں وہاں پر لے کر جا رہے ہیں، ہمارے ہاں تو نل ہے، لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ رہے، ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ اس وقت پاک نہ ہو، لہٰذا پہلے پاک کرنا چاہیے پھر ہاتھوں سے کچھ کھانا چاہیے. اس حدیث سے ہمیں کم از کم یہ ضرور فائدہ مل رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت پر مستقیم رہو. مستقیم کا کیا مطلب؟ یعنی مکمل مضبوطی کے ساتھ کاربند رہو، اور تم ہرگز اس کا استیعاب اور احاطہ نہ کر سکو گے، یعنی 100% تو تم ہر چیز کو نہیں کور کر سکو گے، یہ حضور نے فرمایا. اور جان لو اگرچہ تم 100% اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ان میں بہترین تمہارا عمل تمہاری نماز ہے. بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت صرف مومن کر سکتا ہے. یعنی ایک تو بہترین عمل نماز ہو گیا، اور اس کے بعد سیکنڈ حضور نے جو اس حدیث میں بیان فرمایا وہ بہترین عمل وضو کی حفاظت کرنا ہے. ایک ہے وضو کرنا نماز کے وقت، اس کا بھی اجر ہے. ایک ہے وضو کو قائم رکھنا، یعنی جب حاجت ہوئی وضو توڑنے کی تو اس کے بعد پھر وضو کر لیا، اور جب پھر وضو ٹوٹا تو پھر وضو کر لیا. فرمایا یہ مومن کے لیے بہترین عمل ہے. مرشد کریم حضور قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے وضو مومن کا خفیہ ہتھیار ہے. آپ نے کبھی گارڈ نہیں رکھا تھا نا، تو آپ فرمایا کرتے تھے خفیہ اور بہترین ہتھیار وضو ہے. ہمیشہ باوضو رہو، کسی کو کیا پتا تم کس کیفیت میں ہو. تو وضو ہمیشہ رہنے کے ساتھ رب تعالیٰ کے قرب والا معاملہ تمہارے ساتھ رہے گا. حضرت سیدنا عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا طریقہ کیا ہے؟
آپ نے طریقہ بھی ارشاد فرما دیا اور ساتھ اس کی فضیلت بھی بیان فرما دی اور برکات بھی بیان فرما دی۔ اب اس حدیث کو وضو کرتے ہوئے اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو وضو میں لطف زیادہ آئے گا اور وضو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے وضو کیا اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھویا تو تمہارے پوروں اور ناخنوں سے تمام گناہ نکل جائیں گے۔ اب ناخنوں سے، یہ حضور نے ارشاد فرما کر شارحین کہتے ہیں حضور نے باریکی بتا دی کہ تمہارے ہاتھ کے ہر حصے سے گناہ جھڑ جائے گا، گناہ نکل جائیں گے۔ اور جب تم نے کلی کی اور اپنے نتنوں میں پانی ڈالا، یعنی ناک میں پانی ڈالا، اور اپنے چہرے کو دھویا اور اپنی کلائیوں کو اور اپنی کوہنیوں تک دھویا اور پیروں کو ٹخنوں تک دھویا تو تم نے اپنے تمام گناہوں کو دھو دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کیفیت اگر وضو کرتے ہوئے ہماری رہے کہ ہم ہاتھ دھو رہے ہیں تو گناہ دھل رہے ہیں، کوہنیوں تک بازو دھو رہے ہیں گناہ دھل رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں گناہ دھل رہے ہیں، اللہ کی رحمت نصیب ہو رہی ہے، تو پھر اس عبادت میں بھی ایک لطف آنا شروع ہو جائے گا، اس میں بھی ایک مزہ۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ جلدی جلدی چھینٹے مارے، ساتھ والوں پہ کچھ گرایا، کچھ اپنے کپڑوں پہ گرایا اور جلدی سے بھاگے، ایسا نہیں ہوگا، پھر اس میں لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دے اور نیکیوں کو زیادہ کر دے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا۔ تکلیف کے وقت، آج کل ہوتا ہے نا جی ساکس پہنی ہے، اب وضو کروں گا تو پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے، یا پانی ٹھنڈا ہے تو وضو کروں گا تو سردی لگے گی، یہ تھوڑی سی ایک تکلیف ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں وضو مشکل لگے، گراں لگے، اس وقت وضو کرو گے تو اللہ گناہ بھی مٹا دے گا، نیکیاں بھی عطا فرما دے گا۔ 2 چیزیں حضور نے یہاں بیان فرمائی جن سے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں۔ وضو، تکلیف کے وقت مکمل وضو کرنا اور زیادہ قدم چل کر مساجد میں جانا۔ زیادہ قدم چل کر، مسجد قریب ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن اگر مسجد دور ہو تو یہ اس صورت میں رحمت ہے کہ زیادہ قدم چل کر ہم وہاں تک جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے گھر سے مسجد نبوی شریف بہت دور ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے یہاں شفٹ ہو جائیں۔ موو کرنے کا ارادہ تھا ان کا کہ مسجد کے قریب کہیں گھر بنا لیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم وہیں پر رہو، تم جتنے قدم چل کر آؤ گے ہر قدم پر تمہیں زیادہ نیکی ملے گی۔ تو مسجد قریب ہونا اس لحاظ سے رحمت ہے کہ آنے جانے میں آسانی ہے، اور اگر دور ہو تو اس کو بھی رحمت تصور کریں کہ جتنے قدم چل کر جائیں گے اللہ تعالیٰ اس قدر ثواب زیادہ عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری مثالیں بھی کئی مسائل کو سمجھانے کے لیے بیان فرمائیں۔ مثال کے ساتھ یا تشبیہ کے ساتھ چیز بہت جلد سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں، حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان کے ساتھ تھا تو آپ نے ایک شاخ پکڑی اور اس کو جھاڑا تو اس کے پتے نیچے گر گئے، تو مجھے فرمانے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ سلمان کہنے لگے رضی اللہ عنہ میں حضور کے ساتھ تھا، حضور نے ایسے ہی کیا، جب پتے نیچے گر گئے تو میرے آقا نے فرمایا جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے وضو کرتا ہے ایسے گناہ جھڑ جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے باوضو ہونے کے باوجود وضو کیا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ موسم نارمل تھا، وضو کرنے میں دقت نہیں تھی اور پانی بھی دستیاب تھا، تو اب اگرچہ وضو ہے تو پھر مزید وضو کر لینا چاہیے۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو پھر مزید وضو نہیں وضو پر کرنا چاہیے۔ مثلا
کسی جگہ پانی کی قلت ہے، یا کسی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں وضو خانے پر رش زیادہ ہے، اور آپ اگر وضو پر وضو کریں گے تو جماعت آپ کی نکل جائے گی یا تکبیر اولیٰ نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں وضو پر وضو نہیں کرنا۔ اگر وضو ٹوٹا ہے تو پھر تو بہرحال کرنا پڑے گا نا، لیکن اگر وضو قائم ہے اور وضو پر وضو والا ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم فرائض اور واجبات سے غافل نہیں ہو سکتے، تو یہ ترجیح ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو فرمایا جو وضو پر وضو کرے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بشر المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ناخن تراشو اور ناخنوں کے تراشے دفن کر دو۔ ہم ناخن پھینک دیتے ہیں نا، تو حضور نے انہیں دفن کرنے کا کہا۔ فرمایا ناخن تراشو اور ناخنوں کے تراشنے دفن کر دو، انگلیوں کے جوڑوں کو صاف کرو، مسوڑوں سے طعام کے ذرات صاف کرو، دانت صاف کرو، اور میرے پاس گندا اور بدبودار منہ لے کر نہ آیا کرو، پہلے اپنے دانتوں کو صاف کیا کرو۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ طہارت کا حکم دیا۔ طہارت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ابتدائی قسم طہارت کی یہ ہے، مختصر عرض کر دوں، کہ اپنے بدن کو پاک کرنا، اپنے بدن کو میل کچیل سے یعنی نجاست سے پاک کرنا، با وضو اور با غسل رہنا، یہ طہارت کا ابتدائی درجہ ہے۔ اور اس سے اونچا درجہ جو صالحین کا جو مومنین کا ہے، مومنین نیک مومنوں کا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو گناہوں سے صاف رکھنا، اپنے آپ کو، اپنے دل کو گناہوں سے صاف رکھنا، اور غیبت، چغلی، برائی، حرام کام، ان سب سے دل کو بھی صاف رکھنا، اپنے جسم کو بھی صاف رکھنا، یہ بھی طہارت ہے۔ اور عظیم ترین طہارت کیا ہے؟ عظیم ترین طہارت یہ ہے اپنے قلب کو ما سوى اللہ سے پاک کر دینا، اللہ کے سوا کچھ نہ ہو، اللہ کی رضا کے سوا کچھ نہ ہو۔ یہ انبیاء اور صدیقین کا درجہ ہے، اپنے قلب کو ما سوى اللہ سے پاک کر دینا، ہر خواہش سے پاک کر دینا، ذات خدا کے سوا ہر تمنا سے پاک کر دینا، اور دل کو خالی کر کے پھر رب سے کہنا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ خاص صدیقین کا درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں طہارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔